ہمارے یہاں رشتہ لگا نہیں، لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کیا، بات چیت بھی کرنے لگے، ملاقات بھی کرنے لگے، اور کہیں کہیں تو سمجھو نکاح کے پہلے لڑکا یہ سمجھنے لگتا ہے لڑکی میرے لیے جائز ہو گئی۔ حرام ہے یہ کام کرنا۔ صرف رشتہ لگا ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے قریب جائیں میرے پیارے ساتھی۔ ہاں، رشتہ اگر لگ گیا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو ایک بار دیکھ سکتا ہے۔ آج کا دور موبائل کا دور ہے، لڑکی والے فوٹو اگر بھیج دیں، لڑکے کو ایک نظر فوٹو دکھا دیا جائے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک نظر دیکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے تاکہ لڑکا بعد میں یہ نہ کہے میری مرضی کے خلاف میری شادی ہوئی ہے۔ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب آئیے اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، دیکھا تو نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا فانظر الیہا، جاؤ ایک بار اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھ لو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس لیے کہ جب تم ایک بار لڑکی کو دیکھ لو گے تو آگے رشتے میں محبت بنی رہے گی، محبت باقی رہے گی، رشتہ اچھا چلے گا۔ ایک بار تم لڑکی کو جا کر کے دیکھ لو۔ اب بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑی اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شیرشاہ وادی قوم کے بیچ میں بیٹھا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے اس علاقے میں، سیمانچل کے اس علاقے میں ہمیں ایک چیز بہت کھلتی ہے میرے بھائیوں، اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے یہاں پردہ تو ہے، میں یہ تو نہیں کہتا پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ جتنا ہونا چاہیے اتنا پردہ نہیں ہے۔ مسلمان گھر کی لڑکی کالج جا رہی ہے، گلے پر گریبان پر اس نے ایک دوپٹہ ڈالا ہے، جوان لڑکی ہے اور کالج جا رہی ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں کرناٹک میں ہماری بہنیں مکمل پردے میں اور مکمل نقاب میں کالج جاتی تھیں، اور آج جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کتنی ہماری بہنوں نے اپنے پورے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا۔ وہ بیچاری ایگزام میں گئیں، اور ایگزام میں جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جب جانے لگی، اور وہاں پر کالج کی طرف سے جب منع کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا برقع اتارنا پڑے گا، آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، ان بہنوں نے ہماری، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی مدد کرے، میرے بھائیوں، اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حجاب تو نہیں اتاریں گے، ہم نقاب تو نہیں اتاریں گے، ٹھیک ہے تم ہمیں ایگزام نہیں دینے دیتے، ہم ایگزام نہیں دیں گے، ہم ایگزام کو قربان کرتے ہیں، ہم ڈگری کو قربان کرتے ہیں، ہم پڑھائی کو قربان کرتے ہیں، مگر ہم حجاب کو قربان نہیں کریں۔ ایک طرف ہماری وہ بہنیں اور ایک طرف ہمارا ماحول ایسا ہے، جوان لڑکیاں ہیں، گھر کے اندر کیسے رہتی ہیں میں نہیں جانتا۔ میں تو جلسے کے موقع پر آپ کے بیچ میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں عورتوں کے پنڈال سے لڑکیاں نکل رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، اور بے پردہ نکل رہی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بے پردہ جا رہی ہیں۔ اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب 60 سال کی اور 70 سال کی بوڑھی عورت، وہ تو چادر میں اور نقاب میں اور حجاب میں ہے، اور 20 سال کی جو جوان لڑکی ہے جس کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے، وہ بغیر پردے کے جا رہی ہے۔ صحابہ کے دور کا پردہ کیسا تھا، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو اجازت دے دی کہ میں اس انصاری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لوں۔ حضرت مغیرہ اس لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے باپ سے ملے، رشتہ طے ہو چکا ہے، حضرت مغیرہ ہونے والے داماد ہیں۔ حضرت مغیرہ نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا
کریہا ذالکا، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی، حالانکہ جو دیکھنے آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ اسی لڑکی کا ہونے والا شوہر ہے، اور رشتہ ڈن ہو چکا ہے، رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں اور اس ماحول میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا ہونے والا داماد ہے، ابھی داماد ہوا نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، اور آج ہمارا سماج کیسا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بری لگی کہ صاحب نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی اندر پردے میں سے کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مجھے ایک نظر دیکھو، میں پرمیشن دیتی ہوں، میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے میں پرمیشن دیتی ہوں، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، لیکن ہاں اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو اور صرف تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو تو اقسم باللہ علیکہ، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم ایسا کام مت کرو۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کو دیکھا، رشتہ پسند آیا اور ہماری شادی ہو گئی اور ہم بہت محبت سے رہنے لگے۔ تو شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو مہر کی رقم ہے وہ لڑکے کی کمائی سے ہونی چاہیے۔ یہ بھک منگا پن ختم کرو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور پھر اسی رقم سے آپ مہر تک کو آپ ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے کٹیہار کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے باپ سے رقم لے کر کے اس سے آپ مہر ادا کریں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی شروعات تو آپ کو اس سے کرنی پڑے گی کہ گھر میں نیک عورت کو آپ کو بیوی اور بہو بنا کر کے لانا پڑے گا۔ جب نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے آئیں گے تو بیوی آپ کو ڈانٹے گی آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھی۔ آپ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہیں گے، بیوی آپ کو ڈانٹے گی اور بولے گی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے ٹائم آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیوی آپ کو نماز کی یاد دلائے گی۔ ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس شوہر کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، چل اٹھ، چل تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے۔